یہ کومیٹ ہے، ایک دمدار ستارہ، لیکن یہ کوئی عام کومیٹ نہیں ہے۔ اس کے اندر زندگی کے بیج ہیں، اس میں زندہ خلیے ہیں، اور یہ تاریخ میں کسی وقت مریخ سے اڑتا ہوا زمین کی طرف آیا اور پوری قوت سے ٹکرا گیا۔ اس کے اندر جو زندگی کے خلیے تھے، انہی سے زندگی نے زمین پر جنم لیا، اور پھر ایک خلیے سے بڑھتے بڑھتے یہ زندگی پورے کرۂ ارض پر چاروں طرف پھیل گئی۔ یہ ایک سائنٹیفک تھیوری ہے۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ کچھ سائنسدانوں کے مطابق ہماری زمین پر شروع میں زندگی کے لیے مکمل ضروری ماحول نہیں تھا، اس لیے ضرور زندگی یہاں پیدا نہیں ہوئی بلکہ کہیں اور سے، یا زیادہ امکان ہے کہ مریخ سے یہاں آئی ہو، کیونکہ مریخ پر 3 ارب سال پہلے 3 بلین years before ایسے حالات تھے کہ وہاں زندگی پیدا ہو سکے۔ اگر یہ تھیوری ثابت ہو جاتی ہے تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہم سب مریخی ہیں، یا کم از کم ہم اس زمین پر پردیسی ہیں۔ یہ تو جب ثابت ہوگا تب ہوگا، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ 2024 میں انسان مریخ پر جا رہا ہے۔ لیکن مریخ پر تو درجہ حرارت -50 یا 60 ڈگری کے قریب ہوتا ہے، وہاں آکسیجن بھی نہ ہونے کے برابر ہے، جان لیوا ریڈیشنز ہیں، وہاں انسان رہے گا کیسے؟ جہاں نہ کچھ بویا جا سکتا ہے اور نہ کاٹا، تو پھر وہاں انسان کھائے گا کیا؟ ہم یہ سب اندازے لگائیں گے اور کہانی کو آگے بڑھائیں گے اسی اسپیس کرافٹ وائکنگ کے ساتھ جو مریخ پر پہنچ چکا ہے۔ میں ہوں فیصل وڑائچ، اور دیکھو سنو جانو کی کل کائنات دا یونیورس سیریز میں ہم آپ کو انسان کے مریخ پر رہنے کی کہانی دکھائیں گے۔ وائکنگ نے مریخ پر اترتے ہی جو پہلی تصویر زمین پر بھیجی تھی وہ یہ تھی۔ اس میں وائکنگ کا ایک پاؤں بھی نظر آ رہا ہے۔ یہ انسان کی کسی بھی دوسرے سیارے پر پہلی کامیاب لینڈنگ تھی۔ تو یہ تو تھی پہلی تصویر، اور یہ رہی دوسری تصویر۔ مریخ پر پتھر بالکل اسی طرح بکھرے ہوئے ہیں جیسے ہماری نیلی زمین کے کسی بھی پتھریلے خشک علاقے میں بکھرے ہوتے ہیں۔ تصویروں کے بعد اب وائکنگ کا امتحان تھا زندگی تلاش کرنے کا۔ انہی پتھروں پہ چلتے ہوئے وائکنگ کو اسی پتھریلی زمین اور ہوا سے نمونے لینا تھے اور اپنی ننھی منی لیبارٹری میں ان پر تجربات کرنا تھے۔ اسے دیکھنا تھا کہ کیا ان ذرات میں کہیں کوئی ایسا کیمیکل ہے جس سے پتہ چلے کہ یہاں زندگی موجود ہے یا کبھی پہلے تھی۔ کیا یہاں لاکھوں کروڑوں سال پہلے یا اب کوئی جاندار شے بھلے ایک خلیہ ہی کیوں نہ ہو وہ موجود ہے یا نہیں؟ کیا پانی موجود ہے جو زندگی کی پہلی علامت ہوتا ہے؟ لیکن ٹھہریے، یہاں رکیے اور پوچھئے کہ آج سے 43 years بیک جب ٹیکنالوجیز اتنی سمارٹ نہیں تھیں جتنی آج ہیں، اس وقت زمین سے 15.5 کروڑ کلومیٹر دور ایک چھوٹی سی مشین خود بخود کیسے تجربات کرتی ہوگی؟ اس سوال کا جواب ہے وائکنگ کے یہ 2 کیمرے اور ایک بازو۔ ان 2 کیمروں سے وائکنگ لینڈرز نے ہزاروں تصاویر بنائیں، جنہیں اس اینٹینے کی مدد سے وائکنگ کے دوسرے حصے یعنی وائکنگ آربیٹر تک ٹرانسمٹ کیا جاتا تھا، بھیجا جاتا تھا۔ یہاں سے یہ زمین پر موجود اس ڈیپ سپیس نیٹ ورک اور پھر ناسا کے متعلقہ آفس تک پہنچتی تھی، اور یہاں انہیں ان ٹیپس میں محفوظ کر لیا جاتا تھا۔ جبکہ یہ بازو وائکنگ کی لیبارٹری کا وہ حصہ ہے جو مریخ کی سطح سے مٹی کے نمونے سیمپلز اٹھا کر پیچھے بنی اس چھوٹی سی لیبارٹری میں ڈال دیتا تھا۔ اس لیبارٹری میں خاص سینسرز تھے جو مریخ کی مٹی میں زندگی کی علامات کو ڈیٹیکٹ کرنے، معلوم کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، اور یہ ہے وہ منا سا اینٹینا جس سے مریخ پر موسموں کے اتار چڑھاؤ کا پتہ چلایا جاتا تھا اور ریکارڈ رکھا جاتا تھا۔ یہ سب کچھ اس 72 کلو گرام کے اسپیس کرافٹ وائکنگ کا حصہ تھا۔ وائکنگ 1 کا مشن صرف 90 دن کا تھا، لیکن اس نے اس سے بہت زیادہ کام کیا۔ یہ 6 سال 4 ماہ تک مریخ پر تجربات کرتا رہا۔ اس نے 50,000 سے زائد تصاویر زمین پر بھیجی، جن میں سرخ مٹی تھی،
मीलों तक फैले बंजर मैदान और इनमें बिखरे पत्थर थे, घाटियां और पहाड़ थे, सब कुछ था, लेकिन जिंदगी नहीं। जिंदगी वाइकिंग को मरीख पर नहीं मिली। नवंबर 1982 तक काम करने के बाद वाइकिंग 1 रिटायर्ड हो गया। वो टेक्निकली थक गया था, वो अपनी सारी तवानाई खो चुका था और अब मरीख पर पत्थरों की तरह एक पत्थर बना पड़ा है। लेकिन इसके बाद भी मरीख पर जिंदगी की तलाश का सफर खत्म नहीं हुआ। वाइकिंग 1 ने अपनी तलाश के दौरान एक ऐसी तस्वीर भेजी थी जिससे मरीख पर जिंदगी की थोड़ी बहुत उम्मीद अभी बाकी थी, और ये थी वो तस्वीर। इसमें यूं लगता है कि चट्टानों के दरमियान बर्फ की एक पतली सी तह जमी हुई है। ये बर्फ जमा हुआ पानी भी हो सकता है और फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड भी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो मतलब यहाँ इस जगह तो जिंदगी नहीं, लेकिन अगर ये बर्फ पानी की है तो जिंदगी का चांस अभी बाकी है। सो इसके लिए टेस्ट जरूरी थे, लेकिन वो टेस्ट ये स्पेसक्राफ्ट वाइकिंग अब नहीं कर सकता था। इसके लिए एक नई किस्म का स्पेसक्राफ्ट चाहिए था, एक कानकुन स्पेसक्राफ्ट, लंबी चोंच वाला, इस बगले जैसा समझ लें बस। इतना मुश्किल काम लगता है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले सोचिए कि आप 2008 में क्या कर रहे थे। तो 2008 में एक ऐसा ही स्पेसक्राफ्ट फिनिक्स मरीख पर उतरने वाला था। फिनिक्स ने मरीख की ज़मीन को कुरेद कर देखना था कि क्या इसकी सतह के नीचे पानी या पानी वाली बर्फ़ मौजूद है, और सिर्फ देखना ही नहीं था बल्कि लेबॉर्ट्री टेस्ट में साबित भी करना था। फिनिक्स लैंडर्स नासा के चंद अहम तरीन मिशंस में से एक था। 25 मई 2008 को फिनिक्स मरीख पर उतरा। चंद लम्हों बाद ही इसके फोल्डिंग आर्म ने हरकत की। मरीख की सतह एक परिंदे की चोंच की तरह कुरेदी, और ये देखिए ये क्या, मरीख की सुर्ख मट्टी के नीचे सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़ चमक रही है। इस मट्टी और बर्फ़ के ज़र्रात को जब फिनिक्स ने अपनी लेबॉर्ट्री में चेक किया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि पानी था। लेबॉर्ट्री टेस्ट में इस पानी के बुखारात भी बने। ये पहली बार था कि टेलीस्कोप के बाद बराह रास्त तजर्बे से साबित हो गया था कि मरीख पर पानी मौजूद है, और वो भी बहुत बड़ी मिकदार में। मरीख पर पानी के जमे हुए समंदर दरियाफ्त हो गए थे। फिनिक्स एक कामयाब मिशन साबित हुआ था। मरीख पर पानी भी मिल गया था। ज़मीन की तरह इसके पोल्स कुतबैन पर बर्फ़ भी मौजूद थी। मरीख का दिन 24 घंटे 37 मिनट का होता है, ये भी हमारे इल्म में आ चुका था। ज़मीन की तरह मरीख भी चांद रखता है, और वो भी एक नहीं 2-2 चांद। तो जब इतना कुछ ज़मीन जैसा है तो अब अगला ख्वाब क्या होना चाहिए था? क्यों ना मरीख पर कदम रख दिया जाए, क्यों ना मरीख पर जाकर एक बस्ती बसाई जाए, लेकिन कैसे? एलन मस्क की एजेंसी स्पेस एक्स ने मरीख पर इंसानी बस्ती बसाने का ऐलान कर दिया है। इसके लिए 2 स्टेप्स में प्लानिंग हो रही है। पहले मरहले में ये होगा कि 2 साल बाद 2022 में पहला मार्स मिशन रवाना किया जाएगा, जो मरीख पर इंसानों को बसाने के लिए ज़रूरी इंतजामात करेगा। इस मिशन में कोई इंसान नहीं होगा, सिर्फ एक स्पेसक्राफ्ट को मरीख पर उतारा जाएगा। दूसरे मरहले में दूसरा स्पेसक्राफ्ट 2 साल बाद 2024 में 2024 में मरीख पर जाएगा। सिर्फ स्पेस एक्स ही नहीं, आप हैरान होंगे कि दुनिया में इस वक्त एक स्पेस रेस है, मार्स रेस है, कि कौन मरीख पर पहले और सबसे बड़ी कॉलोनी बनाता है। इस रेस में नासा है, स्पेस एक्स है, रूस और यूरोपीय स्पेस एजेंसीज हैं, और तो और यूएई भी है। जी हाँ, यूएई ने तो मरीख पर सबसे बड़ी इंसानी बस्ती बसाने का ऐलान कर रखा है, और यूएई में तो इसकी तैयारी के लिए एक मसनूई मरीख भी बनाया जा रहा है, जिसमें सब कुछ वैसा ही होगा जैसा कि मरीख पर है, और यहाँ मरीख पर भेजे जाने वालों को तरबियत दी जाएगी। अगली बार आप यूएई जाएं तो जितना ये बन गया है उतना ज़रूर देखें।
तो स्पेस एक्स, नासा, UAE, रूस, यूरोप या बोइंग में से कोई भी मरीख पर पहुंचे, बहरहाल ये इंसानियत ही की एक और बुलंद छलांग होगी खला में। जैसे जुलाई 1969 में चांद पर कदम रखा गया था। लेकिन इस बार शायद दो चीज़ें फ़र्क हों। एक ये कि चांद पर पहला कदम एक मर्द ने रखा था, तो मुमकिन है इस बार मरीख पर पहला कदम एक औरत का पड़े। दूसरा ये कि चांद पर इंसान पहली बार महज चंद घंटे ही ठहरा था, लेकिन मरीख पर पहुंचने वाले ये इंसान लंबे अरसे के लिए वहां रुकेंगे। वहां इंसानों की पहली बस्ती बसाएंगे ये लोग। फिर 2 साल बाद एक और रॉकेट मज़ीद इंसानों को लेकर मरीख पर जा सकेगा, और यूं 2-2 साल बाद ये शिफ्टें चेंज होती रहा करेंगी। लेकिन ये 2-2 साल का फ़र्क क्यों? वो इसलिए कि ये देखिए, ये वो चांस है जब मरीख हमारी नीली ज़मीन से करीब तरीन यानी सिर्फ 5.5 करोड़ किलोमीटर के फासले पर होता है। अगर ये चांस निकल जाए तो मरीख हमसे और परे चला जाता है, इतना परे कि ये होते होते ज़मीन से 40 करोड़ किलोमीटर दूर हो जाता है। और इसे पहले वाले यानी करीब तरीन मुकाम 5.5 करोड़ किलोमीटर तक आने में फिर 2 साल चाहिए होते हैं। इसलिए हर एक के बाद दूसरा मिशन 2 साल के फ़र्क से ही भेजा जा सकता है, इससे पहले नहीं। लेकिन यहाँ एक और मज़े की बात बताएं आपको, वो ये कि जो पहला मिशन या पहले मिशन मरीख पर जाएंगे, ये सीधे मरीख पर नहीं उतरेंगे, बल्कि इनका एक पड़ाव, रास्ते का एक स्टेशन, एक जंक्शन चांद पर होगा। मून बेस बनेगी। We're going to the moon to stay by 2024. जी हाँ, इंसान एक बार फिर चांद पर जा रहा है, और इस बार सिर्फ चंद घंटों या दिनों के लिए नहीं, बल्कि एक लंबे अरसे के लिए, बल्कि मुस्तकिल बेस के लिए। ये नासा का मिशन मून है, जिसमें चांद पर ऐसी मुस्तकिल बेस बनाई जाएगी जो ज़मीन और मरीख के रास्ते में एक स्टेशन का, एक पड़ाव का काम करेगी। जैसे एक लंबी फ्लाइट के लिए दरमियान में एक पड़ाव होता है, बिल्कुल उसी तरह। मून बेस बनाने के बाद मरीख पर 2020s में जो मिशन रोबोट्स भेजे जाएंगे, वो मरीख पर ऐसी जगह का इंतखाब करेंगे जहां इंसानी बस्ती बनाना मुमकिन हो। ये रोबोट्स वहाँ ज़रूरी तामीरात करेंगे, कंस्ट्रक्शन वगैरह करेंगे, और सबसे अहम ये कि वो एनर्जी पैदा करने के लिए बिजली घर बनाएंगे। लेकिन बिजली घर कैसे? बिजली तो पानी के डैम्स पर टरबाइन लगाकर बनाई जाती है, और मरीख पर फ़िलहाल कोई ऐसा डैम तो है नहीं। फिर क्या सूरज की रोशनी से बिजली बनाई जाएगी? नहीं, मरीख पर सूरज की रोशनी इतनी तेज़ नहीं जितनी ज़मीन पर होती है, क्योंकि सूरज ज़मीन की निस्बत मरीख से करोड़ों किलोमीटर ज़्यादा फासले पर है। इसलिए यहाँ सूरज की तपिश बहुत कम होती है, बल्कि मरीख पर थिन एटमॉस्फेयर यानी बहुत लतीफ़ आबो हवा की वजह से मट्टी के तूफ़ान भी गर्दिश में रहते हैं, और कई कई दिन, हफ्ते या बाज़ औक़ात महीनों तक गर्द के तूफ़ान मरीख को लपेटे रखते हैं। ऐसे में मरीख पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, तो फिर क्या फॉसिल फ्यूल से, पेट्रोल या गैस से बिजली पैदा की जाएगी? हो सकता है, लेकिन मरीख पर इतना फ्यूल आएगा कहाँ से? कई साल की ज़रूरत का ऑयल या कोई भी फॉसिल फ्यूल ज़मीन से भेजना तकरीबन नामुमकिन है। तो फिर क्या किया जाए? हैरत अंगेज़ बात यह है कि हमें मरीख पर वो करना होगा जो हम ज़मीन पर करने से डरते हैं। मरीख पर एटमी बिजली घर बनाए जाएंगे। तो 2020 में जो पहला मिशन मरीख पर जाएगा, वो ज़मीन से एटमी बिजली घर का सारा सामान, जैसे एटमी रिएक्टर और न्यूक्लियर फ्यूल वगैरह, साथ लेकर जाएगा। अगर ये मिशन कामयाब रहा तो इस बिजली घर से मरीख की पहली इंसानी बस्ती को कम से कम 3 साल तक बिजली मिल सकेगी, और वो भी बिल्कुल फ्री, कोई बिल नहीं आएगा उसको। लेकिन अगर बिल भेजना भी हो तो किसको? बिल तो तब आएगा ना जब इंसान वहाँ जिंदा रहेंगे। जिंदा क्यों नहीं रहेंगे? वो इसलिए कि मरीख पर एवरेज टेम्परेचर -60 डिग्री होता है, और वहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि वहाँ पानी -1 डिग्री पर खौलने लगता है। यानी इसको यूँ समझें कि अगर इंसान मरीख पर खड़ा हो तो उसके साथ 3 काम बैक वक्त होंगे। एक तो उसे इतनी सर्दी लगेगी कि वो जम कर रह जाएगा।
دوسرا یہ کہ ویری تھن ایٹماسفیئر، بہت لطیف فضا کی وجہ سے اس کا خون کھولنا، ابلنا شروع ہو جائے گا، بالکل ویسے جیسے زمین پر 100 ڈگری پر پانی برتن میں کھولنے لگتا ہے۔ تیسرا کام یہ ہوگا کہ مریخ پر تو آکسیجن 1% سے بھی کم ہے، اس لیے انسان سانس ہی نہیں لے پائے گا۔ اور چوتھا کام یہ ہوگا کہ اسے مریخ کی خطرناک ریڈیشنز ہی مار دیں گی، کیونکہ مریخ پر کوئی ایسا میگنیٹک فیلڈ نہیں ہے جیسا زمین کے گرد ہے، اس لیے مریخ پر خلا اور سورج سے خطرناک ریڈیشنز براہ راست پڑتی ہیں۔ ہمیں زمین کے میگنیٹک فیلڈ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم اسی کی وجہ سے زمین پر حفاظت سے چل پھر رہے ہیں۔ تو اگر انسان نے مریخ پر رہنے کا پلان بنا ہی لیا ہے تو ان چاروں مسائل پر وہ کیسے قابو پائے گا؟ ان چاروں کا حل ہے ان دو چیزوں میں۔ یہ سوٹس اور یہ ایگلوز جیسے گھر انسان کو ایٹماسفیرک پریشر، انتہائی سردی اور خطرناک ریڈیشن سے بچائیں گے اور آکسیجن پہنچائیں گے، اور انسان مریخ پر اس طرح کی بیسز اور پھر اس طرح کا شہر بسائے گا جس کے اندر زمین جیسا ایٹماسفیئر کریٹ کیا جائے گا، ایک مصنوعی ماحول بنایا جائے گا، یعنی تقریباً اتنی ہی آکسیجن اور سردی ان ایگلوز جیسے گھروں میں اور ان سوٹس میں ہوگی جتنی انسان کو ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بیسز بھی اس طرح بنائی جائیں گی کہ ان میں ریڈیشنز اور مریخ پر موجود انتہائی خطرناک چھوٹے چھوٹے ذرات اندر نہیں آ سکیں گے۔ ان بیسز کو بنانے اور بچانے کے لیے سب سے اہم دو چیزیں مریخ پر پہلے سے ہی بہت بڑی مقدار میں موجود ہیں، ایک جمی ہوئی فروزن کاربن ڈائی آکسائڈ اور دوسرا سرخ مٹی کی موٹی تہ۔ یہ سب تو کر دیا ان دونوں چیزوں نے، لیکن انسان وہاں کھائے گا کیا؟ مریخ پر تو کچھ اگانا ممکن ہی نہیں، تو اس کے لیے ایکواپونکس ٹیکنیک استعمال کی جائے گی۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس میں مچھلیاں اور سبزیاں ایک خاص انداز میں ساتھ یوں رکھی جاتی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ مچھلیوں کی ویسٹ سے پودے فائدہ اٹھاتے ہیں اور مچھلیوں کا پانی پودے صاف کرتے ہیں، یوں یہ سائیکل چلتا رہتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ طریقہ اس وقت دنیا میں کئی جگہوں پر بھرپور استعمال ہو رہا ہے۔ مریخی انسان یہاں سے کھائے گا اور مریخ پر موجود برف کو پگھلا کر پانی پیے گا۔ یوں کھانے پینے کا بھی ایک حل نکالا جا چکا ہے۔ تو اب وہاں رہنے، کھانے اور پینے کے مسائل کا حل ہمارے پاس آ گیا، لیکن ابھی ایک اہم نفسیاتی مسئلہ باقی ہے، وہ یہ کہ وہاں رہنے والے روز ایک سی شکلیں دیکھ دیکھ کر اور ایک جیسے تجربات اور کام رپیٹ کر کر کے بور ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو زہر لگنے لگیں گے سب۔ اس سے نئے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کا حل یہ نکالا گیا ہے کہ جو مریخ پر پہلے راکٹ بھیجے جائیں گے وہ مریخ پر بھی ایک ایسی بیس تیار کریں گے جس سے مریخ سے زمین کی طرف ایک راکٹ لانچ کیا جا سکے تاکہ انسان کو مریخ سے دوبارہ واپس زمین پر بھیجا جا سکے۔ ہر 2 سال بعد مریخ کی بستی سے لوگوں کو زمین پر واپس بھیجا جائے گا اور ان کی جگہ نئے لوگ مریخی بستی میں کام کریں گے۔ یوں بوریت کا ایک حل نکالا گیا ہے۔ لیکن وہاں رہنے والوں کو ان 2 سال کے درمیان اگر کوئی مسئلہ درپیش آ گیا تو یہ ہے کہ مریخ کی اس بستی کے ساتھ یہ مسئلہ رہے گا، کیونکہ انہیں جو بھی مسئلہ درپیش ہوگا، اس کی جو بھی مدد ملنا ہوگی وہ 2 سال کے وقفے سے ہی مل سکے گی۔ اتنی سلو ایمبولنس تو شاید کوئی نہ ہو، لیکن فی الحال مریخ پر یہی ممکن ہوگا۔ اگر یہاں رہنے والے انسانوں کو کوئی حادثہ یا ایمرجنسی پیش آ گئی تو اس کے لیے ایک سہولت ہے، وہ صرف 8 منٹ میں زمین پر پیغام بھیج سکیں گے اور جواب بھی انہیں تقریباً 8 ہی منٹ میں آ جائے گا، بس یہ مدد۔ لیکن اصل مدد ہیومن ایڈ، اس کے لیے انہیں 2 سال انتظار کرنا ہوگا اور اس ونڈو کا انتظار کرنا ہوگا جب مریخ زمین کے قریب ترین فاصلے پر آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ایوریج 7 ماہ کا وقت ہے جو زمین سے مریخ پر جانے میں اسپیس کرافٹ کو لگے گا۔ تو مریخی بستی پر مدد پہنچتے پہنچتے اگر وہ سروائیو کر گئے، بچ گئے تو ٹھیک، ورنہ وہی ہوگا جیسا کہ احمد فراز کہہ چکے ہیں کہ اب بھی آئے ہو تو احسان تمہارا، لیکن وہ قیامت جو گزرنی تھی گزر بھی گئی دوست۔
تو خیر یہ ڈر تو رہے گا، لیکن اگر انسانیت کو بچانا ہے تو اتنا رسک ٹھیک ہے، لے لینا چاہیے۔ آخر زمین کے علاوہ بھی تو انسان کو رہنے کی جگہیں تلاشنا چاہیے نا۔ تو یہ تو تھے انسان کے مریخ پر جانے اور رہنے کے شارٹ ٹرم پلان، یعنی انسان مریخ پر اترتے ہی زندہ کیسے رہے اور کیا تجربات کیسے کرے اور کیسے بستی بنائے۔ لیکن کیا انسان خلا میں ہمیشہ انہی بند سوٹس اور ڈبوں میں رہے گا؟ نہیں۔ لانگ ٹرم پلان یہ ہے کہ مریخ کو زمین ہی کی طرح نیلا اور سرسبز بنا دیا جائے، کیونکہ ایسے پروفز ہیں کہ کبھی مریخ زمین جیسا یا اس سے بھی اچھا تھا۔ تو مریخ کو زمین جیسا یا اس سے اچھا بنانے کے لیے ہمیں بہت سی ایسی فیکٹریاں لگانا پڑیں گی جو پیدا تو شاید کچھ نہ کریں، لیکن آلودگی پھیلا پھیلا کر مریخ کے ماحول کو گرم کرتی رہیں گی، جیسا کہ ہم زمین کو گرم کر چکے ہیں۔ ہمیں اچھا خاصا تجربہ ہو چکا ہے اس کا۔ پھر ایک مصنوعی میگنیٹک فیلڈ پیدا کیا جائے گا، پھر مریخ پر موجود کاربن ڈائی آکسائیڈ کو بم مار مار کر یا کسی اور طریقے سے پگھلایا جائے گا تاکہ اسے ہوا میں شامل کیا جا سکے۔ اس سارے پروسیس کو ٹیرا فارمنگ کہتے ہیں۔ اس پر بہت سے شکوک و شبہات ہیں۔ اگر یہ پلان کامیابی سے چلا تو صرف چند سو یا ہزار سال میں مریخ زمین جیسا بن جائے گا۔ ہے نا بے حد بے پناہ ایمبیشس پلان۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک مشن ایسا ہے جو مشن مارس سے بھی زیادہ مشکل ہے؟ مریخ پر انسانی بستی کا قیام انسانی تہذیب اور تاریخ کا شاید سب سے مشکل مشن ہے۔ اس سے مشکل صرف ایک مشن ہے جو زمین پر انسان کو درپیش رہا ہے، اور وہ یہ کہ کیسے ایک دوسرے کے خیالات کو برداشت کیا جائے، کیسے ایک دوسرے کو قبول کر کے کو ایگزسٹ کیا جائے، امن سے رہا جائے۔ ہو سکتا ہے مریخ پر بستی بسانے کا مشن آج سے 5-10 سال بعد کامیاب ہو جائے، کوئی زیادہ دور کی بات تو نہیں۔ اور پھر ہو سکتا ہے زمین پر ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا خواب بھی ایک دن پورا ہو ہی جائے۔ مریخ پر ایک خواب کو زندہ چھوڑتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہمیں کائنات کے سفر میں کہیں نہیں رکنا، ہمیں کائنات کے آخری معلوم مقام تک جانا ہے۔ اب ہمارے سامنے یہ خوبصورت اسپیس کرافٹ جونو ہے، جسے جلد از جلد اس گیس کے دیو کے پاس جانا ہے۔ یہ گیس کا دیو کیا ہے اور یہ اس اسپیس کرافٹ کو آخر جونو ہی کا نام کیوں دیا گیا؟ آئیے اس کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ آخر یہ گیس کا دیو ایسا کیوں ہے کہ اس کی تہ کا بلکہ اس کی سطح کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں۔ بہت ہی دلچسپ کہانی ہے یہ۔ ہزاروں سال پہلے انسان اسے کیا سمجھتے تھے، آج اسے کیا سمجھا جاتا ہے اور کیوں؟ کون کون یہاں گیا ہے، کون کون جا رہا ہے؟ یہ زبردست تاریخی، الف لیلوی اور سائنسی کہانی بھی آپ کو دکھائیں گے، لیکن کل کائنات کی اگلی قسط میں۔ دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ہمیں تھینک یو کہنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک بھی کر دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا ایک نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جایا کرے۔ اور ہاں ایک بات، ہم نے اس قسط میں ایک بات بتائی کہ زمین سے کروڑوں کلومیٹر دور روبوٹس زمین پر کیسے تصاویر اور پیغامات بھیجتے ہیں۔ ہم نے آپ سے ڈیپ اسپیس نیٹ ورک کا ذکر بھی کیا، یہ کیا ہوتا ہے اور کیسے کام کرتا ہے۔ یہ جاننے کے لیے یونیورس سیریز کی قسط نمبر 2 یہاں ضرور دیکھیں۔ یہاں جانیے کہ انسان چاند پر کیسے پہنچا، اور یہ رہی وہ سچی کہانی جس میں انسان سورج کو چھونے کے لیے نکلا تھا، اور یہ ابھی کل کی بات ہے۔